سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات سب سے بڑی حقیقت ہے. سب کچھ ختم ہو جانا ہے، صرف اللہ نے باقی رہنا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، تمام باتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس دنیا میں انسان مختلف حالات سے گزرے گا، ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہیں گے. موسم بدلتے ہیں تو پھر حالات ہی بدلتے ہیں. انسان کی عمر کے مطابق انسان کے جذبات بھی بدلتے ہیں، سوچیں بھی بدلتی ہیں. تو سب کچھ بدلنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. چینج کو روک نہیں سکتے آپ، یہ بدلنا ہی بدلنا. آپ کی عمر ڈھلنی ہے، سب کچھ بدلنا ہے. بلیک ہیئر سے گرے ہیئر کی طرف جانا ہے، ٹھیک. کمر سیدھی سے بینڈ پہ جانا ہے. اللہ محتاجی سے بچائے، آمین. سب کچھ بدلنا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے انسان نے. تو جب یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو جس کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ کل عدالت لگنی ہے اور آپ کو اس عدالت میں پیش ہونا ہے، اور آج اب جو کچھ بھی کرے تھے آپ کو وہاں جا کے حساب دینا ہے، کیونکہ آپ کی ایک مووی بن رہی تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا، اپنے گھروں میں کیمرے لگے تھے. اب وہاں پہ جج صاحب آپ سے سارے سوال کریں گے، تو آپ نے جو کیا آپ کو ٹھیک ٹھیک بتانا ہے. اور اگر آپ نہ بھی بتائیں تو ان کے پاس وہ ساری ریکارڈ ہے. تو آپ ہر عمل بہت دھیان سے کریں گے. آپ دیکھیں، آپ کسی شاپ پہ جائیں، اوپر لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بے شک کہ آپ چور نہیں ہیں، آپ کو چوری نہیں کرنے والی، لیکن آپ بڑی کانشیس ہو جاتی ہیں. اور اسپیشلی جو نقاب کرنے والی خواتین ہیں، وہ اپنا نقاب ٹھیک کر لیتے ہیں کہ کہیں سے ہم نظر نہ آ جائیں. تو ہمیں جب پتہ ہوتا ہے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ کسی عدالت میں ہم نے جانا ہے، تو ہم ہر عمل اپنا ٹھیک ٹھیک کریں گے، ہر چیز کا خیال رکھیں گے، ہر چیز کا خیال رکھیں گے. اپنا بھی خیال رکھیں گے، دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے، اپنے ایمان کا خیال رکھیں گے، اپنے اخلاق کا خیال رکھیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کل تو سب کچھ سب نے دیکھنا ہے. تو کیا پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے تھے اپنے گھر میں. دوسروں کے سامنے تو ہم بڑے اچھے بنے پھرے تھے، ہم اصل میں کیسے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہم تنہائیوں میں کیسے ہیں. تو یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر اس حقیقت کو ہم ذہنوں میں بسا لیں تو ہم اپنے ہر عمل کو ٹھیک کر لیں گے اور پھر ہم اللہ سے جڑ جائیں گے. میں نے بھی ایک جہالت والی زندگی گزاری ہے، جہاں پر اللہ سے دوری تھی. سب کچھ تھا لیکن دل میں سکون نہیں تھا. لیکن جب یہ حقیقت سامنے آ گئی، جب اس بات کا پتہ چل گیا، الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ، زندگی بہتر ہوتی چلی گئی. ایک دل میں سکون آتا گیا اور یقین آ گیا کہ ایک وقت ہوگا کہ اللہ کو جواب دینا، اپنے ہر عمل کا جواب دینا. تو یقین کریں کہ انسان جب اپنے عمل درست کرتا ہے، اس کے لوگوں سے تعلقات ہی بہترین ہوتے جاتے ہیں، اور اللہ عزت بھی دیتا ہے، اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا عمل بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت اجر دیتے ہیں. ہم گمنام ہوتے ہیں لیکن اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے. اس دنیا میں بھی ہماری عزت ہمیں دی جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، آپ جان لیتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں کہ اللہ کی رب ہے، اس کو جواب دینا ہے. منیبہ ہر عمل کا جواب دینا اللہ کو کہ تم نہیں کر سکتی، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا. اور جب کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے تو پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. پھر معافی مانگتے ہیں اور پھر یہ یقین بھی ہونا دل میں کہ اللہ معاف کر دے گا. پھر اللہ معاف بھی کرتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پہ یقین ہے. تو یہ حالات انسان پر آتے رہتے ہیں، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں. تو مین تھنگ از کہ آپ اللہ سے جڑے ہیں کہ نہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے کہ نہیں. یقین کریں کہ ہمیں بڑا مان ہوتا ہے ہمارے اپنے رشتوں پر، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا ہم نے ساتھ دیا ہوتا ہے. لیکن وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بے بس ہیں، کبھی وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے. پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ حقیقی جو مدد کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. اللہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. یقین کریں اللہ سے تعلق ہے نا، تو اللہ بندوں سے ہمارے کام بھی نکلوا دیتا ہے. وہ اللہ ہی کرنے والا ہے. تو اپنی تمام سفارشیں، اپنی دعائیں اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف لے کر جائیں. جس
کہا اللہ ہو گیا، پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ ہر خیر کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے، ہر شر کو اس کے لیے خیر بنا دیتا ہے، اور اللہ انسان کی وہاں وہاں مدد کرتا ہے کہ جہاں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر تنگی لاحق ہو اور صبر کرے تو بھی خیر ہے، اگر خوشحالی ہو اور شکر کرے تو بھی خیر ہے، اور یہ بس مومن کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یعنی جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کا خیال رکھتا ہے، اس کا معاملہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ جب اس پر برا وقت آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور جب اچھے وقت آتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے، مشکل میں اور آسانی میں۔ یس، آسانی میں بھی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یعنی انسان، آپ دیکھیں کہ گھروں میں جب فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، یا آپ کی کبھی پروموشن ہوئی ہو، یا آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہو، تو انسان کہتا ہے لیٹس سیلیبریٹ اٹ، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو سجدہ شکر کرنا تھا۔ اور اس سیلیبریشن میں انسان اپنی نمازوں کا خیال بھی نہیں رکھتا۔ کئی جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اور جب شادی کے موقع آتے ہیں تو اس میں گانے بھی لگ رہے ہیں، ڈھولک بھی بج رہی ہے، ڈانس بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ ہمارے ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملے نا، آسانی کا وقت آئے، تو سجدے میں گر جایا کریں اور اللہ کا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، یقین کریں۔ جب بھی کوئی آپ کو خوشی کی نیوز ملے، آپ فوراً سجدہ کیا کریں، جہاں کہیں بھی ہے نا، آپ بس آپ کو ایک سجدہ کرنا ہے، بس سجدہ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ کچھ پڑھنے کے لیے نہیں میں کہہ رہی، سجدہ کریں، اور وہ اس وقت خود بخود ہی زبان سے نکلتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، خوشی ذرا کنٹرول ہو جاتی ہے، ورنہ جب خوشی ملے تو انسان آپ سے باہر ہو جاتا ہے، تو وہ خوشی کنٹرول ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ اس کو اور عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وقت تھوڑا تھا، یا آپ کہہ لیں وقت تو اور مل سکتا تھا، لیکن کچھ طبیعت اس طرح کی ہے کہ بولنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہا، جو سنا، اس کو قبول فرما لے، آمین۔ یہ چھوٹی سی ایفرٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم کبھی بھی اللہ سے دور جانے لگیں تو اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے۔ ہم انسان ہیں نا، کبھی بھول جاتے ہیں، تو اللہ ہم سے اتنی محبت کرے کہ ہم دور جانے لگیں تو اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے۔ وہ راستے جو اللہ کی طرف نہیں جاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راستوں کو بند کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے فیورٹ راستے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روک لے وہاں سے۔ جیسے ایک ماں ہے نا، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو سم ٹائم وہ اس کو ڈانٹ بھی دیتی ہے، اس سے وہ چیز چھین بھی لیتی ہے، اس کو روک دیتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ہارمفل ہے، لیکن بچے کا کہیں گے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، نہیں ماں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو نہ سمجھ ہے نا، لیکن ماں باپ تو سمجھدار ہیں، وہ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بچے سے، وہ تو ان کو ایسے کوئی چیز نہیں پکڑائیں گے نا، ویسے راستے بند کر دیں گے۔ تو الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کریں کہ ہمارے لیے وہ تمام راستے جو گناہوں کی طرف جاتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کی طرف جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے، بند کر دے، اور ہمیں اپنی طرف لے آئے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔